بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی پیش کی جانے والی کہانی کا موضوع ہے ایک سفاک عورت۔ محترم ناظرین، گرمیوں کا موسم تھا اور شدید گرمی پڑ رہی تھی اور وہ شخص بیماری کے باعث بھی بہت کمزور ہو گیا تھا اور بہت مشکل سے کراچی میں مقیم اپنی فیملی کے پاس پہنچا تھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ ملنے کی چاہت اور تجسس اور گھبراہٹ کے ساتھ اس نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے کے پاس اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ وہ آواز سنتے ہی وہ شخص کہیں کھو سا گیا۔ یہ تو وہی آواز ہے جسے سنے ہوئے ایک مدت ہو گئی تھی۔ جی ہاں، یہ اس شخص کی بیوی صابرہ کی آواز تھی۔ اتنے میں ایک بار پھر آواز آئی، کون ہے؟ اس شخص نے لرزتی ہوئی زبان اور دبی ہوئی آواز میں کہا، صابرہ، میں ہوں عبدالستار۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور پھر جواب آیا، دیکھیں میرے بیٹے اس وقت گھر میں نہیں ہیں، وہ کام پر گئے ہیں، برائے مہربانی آپ شام کو آنا۔ اس پر عبدالستار نے کہا، صابرہ سنو، دیکھو میں مانتا ہوں کہ ماضی میں مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے تمہارے حقوق صحیح سے ادا نہیں کیے، جس کی وجہ سے تمہیں بہت دکھ اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے لیے میں بہت شرمسار ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے بخش دو۔ دیکھو میں اب بہت بیمار ہوں اور یہاں تک بہت مشکل سے آیا ہوں۔ صابرہ نے کہا، میرے پاس معافی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کافی عرصہ پہلے ہی عدالت سے خلا لے چکی ہوں اور اب میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر اس بیمار عبدالستار نے کہا کہ دیکھو تم اتنی سنگ دل نہ بنو، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میں مانتا ہوں کہ میں تمہارا قصوروار ہوں، مگر میرے اس قصور کی اتنی بڑی سزا نہ دو۔ دیکھو میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی ہے، پھر یہ علیحدگی اور یہ بے رخی کہ چہرہ تک نہیں دکھا رہی ہو۔ دیکھو ایسا مت کرو، مجھے میرے بچوں سے الگ مت کرو، مجھ پر رحم کرو۔ دیکھو میری حالت بہت خراب ہے۔ صابرہ نے کہا، سنو، میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کیا ہے، اب آپ کی ان دہائیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اس وقت کسی رشتہ دار کے ہاں چلے جائیں، شام کو میرے بیٹے آئیں گے تو آپ ان سے آ کر مل لینا۔ اس کے بعد بہت ہی دل شکستہ ہو کر عبدالستار وہاں سے چلا گیا اور وہیں مقیم اپنی بیوہ بہن کے پاس چلا گیا، جہاں اسے بہت ہی عزت، پیار اور توجہ ملی۔ شام کو وہ واپس اپنی فیملی کے پاس گیا، جہاں بڑے بیٹے نے کچھ نرم دلی کا مظاہرہ کیا اور اسے الگ کمرے میں بٹھایا گیا، جہاں بہو بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئی اور بہت احترام سے ملی، مگر ان کے علاوہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں نے شدید غصے اور نفرت کا اظہار کیا اور اپنی ماں کی طرح لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد واپس اس بہن کے گھر گیا اور کچھ دن بعد جب طبیعت کچھ سنبھلی تو واپس گاؤں چلا گیا۔ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے وہ اس بڑھاپے اور ناساز حالت میں مزدوری کر کے اپنا گزر کرنے لگا۔ ایک دن ان کو بڑی بیٹی کی کال آئی اور وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہے، اس لیے آپ کا شناختی کارڈ چاہیے۔ تو اس بوڑھے باپ نے اس حقارت اور لا تعلقی کو یاد کراتے ہوئے جو کہ انہوں نے باپ کے ساتھ کی تھی، کہا کہ
اپنا مطلب پڑھا تو مجھ سے میری شناخت چاہیے، میرا کارڈ مانگ رہی ہو؟ جاؤ اپنے نانا اور ماموں سے پوچھو کہ تمہارا باپ کون ہے، انہی سے اپنی شناخت پوچھو۔ تو اس پر بیٹی نے کہا کہ بھاڑ میں جائیں نانا اور ماموں لوگ، میرے باپ ہو کر مجھے اپنی شناخت بھی نہیں دے رہے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ بالآخر باپ نے کسی کے ہاتھوں شناختی کارڈ کی کاپی بھجوا دی۔ کافی عرصہ بعد بڑی بیٹی کا نکاح طے ہوا، لوگوں اور رشتہ داروں کو دعوت دی گئی، مگر اس بوڑھے باپ کو دعوت تو کیا انہیں اطلاع ہی نہیں دی گئی۔ خیر کسی رشتہ دار کے ذریعے عبدالستار کو معلوم ہوا اور وہ آ گئے اور نہایت ہی اجنبی کی طرح بے اختیار مہمان کی طرح شرکت کی اور پھر واپس چلے گئے۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد اس بیٹی کی رخصتی ہوئی اور عبدالستار کو بتایا ہی نہیں گیا۔ اس کے بعد عبدالستار شدید بیمار ہو گئے تو اس بیوہ بہن کے بیٹوں نے انہیں گاؤں سے لا کر کراچی کی ایک سرکاری اسپتال میں داخل کروایا، اور عبدالستار کے بیٹوں کو بتایا گیا کہ آپ کے والد کی حالت بہت خراب ہے، لہٰذا ان کو دیکھنے، سنبھالنے اور اسپتال میں رہنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ تو ان کی والدہ صابرہ نے کہا کہ میرے بچے مزدوری کرتے ہیں تو گزارا ہوتا ہے، اس لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ان کے بھانجوں نے ہی ان کا علاج کروایا اور طبیعت کچھ سنبھلی تو بھانجوں نے اپنے پاس ہی ان کو رکھا اور ان کی خوب خدمت کی، کیونکہ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے اور اندرونی طور پر پوری طرح سے سنبھل نہیں پا رہے تھے، اس لیے وہ محتاج ہو کر بستر سے لگ گئے تھے۔